شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے گہرے خوب جانتا ہے۔ پنجاب جو قوم میں حکیم صاحب کرتے تھے جن کا نام حکیم علیم تھا، بے حد متقی تناتن فن اللہ توکل والے صابر اور حاکر آدمی تھے، جو کبھی اپنی مسرت دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کھڑتے نہیں تھے، بلکہ اس سے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کے پر گزار بنے رہتے۔ حکیم صاحب کے مقابلے میں بستی میں اور بھی حکیم آباد تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں کوئی چلتی تھی۔ حکیم صاحب کی بیوی اس حال پر ہمیشہ شاکی رہتی اور ان سے لڑتی جھگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر باہر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اسی حکمت کا جو گھر کا چولہا نہ جلا سکے۔ نیک دل حکیم صاحب جواب بنا بی بی سے الجھنے کی بجائے صبر و شکر کی تلقین کرتے، اچھے دنوں بھی دلاتے جواب لیتے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب سے ہر کئی دنوں تک چولہا نہ جلا، ان کے خاندان پر فاقے لگے اور ان کی بیوی کے تان دراز رہتے چلے گئے۔ حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کے مسجد میں جا کر گئے۔ وہاں نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے۔ نماز تہجد کے واقع انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے، یا الہی میری ایسی آسکتری کیوں ہو رہی ہے، میں ایسی قدرناک اناسی کا شکار کیوں۔ نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور ہوتے گڑگڑاتے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیگتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو مٹی کی جگہ ان کی آنکھیں سے بھیگ چکی تھی۔ ان کا دل بہت مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران دوسرے نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ حکیم صاحب کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر بولوں پھر جا کر اپنا بتاؤں گا، لیکن اس وقت گھر کے دروازے دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی پایا۔ سپاہی نے ان سے کہا ان کی لشکر حالات شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے، وہ چل کر اسے دیکھنے۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ حالات در حقیقت درد کولنج بھی مبتلا ہے۔ انہوں نے ضروری دوائیاں ہاتھ لی اور سپاہی کی ہمراہ لشکر گاہ پہنچ گئے۔ سالار اپنے خیمے میں بستر پر بوڑھی تڑپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے اپنی دوا حال کروائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ سر جاتا رہا اور وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے حکیم صاحب کو شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سراہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی دی۔ حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر بہت شکر گزار ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا انہیں اپنے گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں چلے جانا چاہیے، وہاں مکتب کھولیں گے، ممکن ہے وہاں ان کی حکمت خوب چلے۔ ان کی بیوی نے بھی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ طے ہوئے کہ چند دن بعد سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراً اپنا رابطہ سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل فوراً تیار ہو کر لشکر جا ملے اور اس کی ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ راستے پر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مکتب گانے کی طرح کے منصوبے سوچتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش تیار کریں گے اس کے ایک حصے میں اپنی دکان مت کھولیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ ترقی کرتی جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔
حکیم صاحب کے اللہ قانون سجدہ ریزی نے عرش الہی الہات کیا تھا۔ یوں ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا، انہیں اطلاع بھی نہیں کی کہ جہاں بیگم شدید صاحب تلا کئی دنوں سے ہمنے اور چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہوئی۔ بہت سے حکمات کی دوائیں اور تدبیریں بھی کام نہیں کر رہی۔ یہ اطلاعات پاتے ہی لشکر کے سالار شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا۔ ان کے ہاتھوں اپنی شفا یا واقعہ اپنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علاقہ بے حد عام اور ہر قسم کے علاج والدی تیار تھا، فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فصل خزوائی حاصل نکالا، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب اور بستر سے اٹھ کر چلنے لگی۔ اسی میں سے آئی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو صرف باری انعامات اور کرامات سے نوازا، وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی تحریب کا عہدہ عطا کیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکروں، چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے، جو حکیم صاحب کے عام دولت کی پہل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ناکام حکمت پر نالان دست اور شکوہ کرتی تھی، اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگی اور ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے۔ لیکن اس کایا کو پلٹ جانے کے باوجود حکیم صاحب کے عجز و انکسار اور شکر گزاری، تقوی اور دینداری فرق نہ آیا۔ انہوں نے دامن ہمیشہ ویرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائے، فلکیوں کی تعمیر کرائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ ہنتے رہتے۔ پھر جہانگیر کے بادشاہ جہاں آگرہ افروز اس نے بھی حکیم صاحب کی بہت قدر اور افضائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا۔ اب حکیم صاحب کی شان شوکت اور عرفت میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہیں بلند مقام اور دولت کی ریل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد خیر آباد کیا اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی، اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کی خواہش دل میں لیے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے رہتے، لیکن اللہ کی حضور ان کا بلاوا آ گیا۔ یہ ایک سچے سجدے کی کہانی۔ یا رب ہمیں ایسے سجدے عطا فرما اور قبول فرما۔ محترم ناظرین، ان حکیم صاحب سوائد نواب وزیر خان کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے مسجد وزیر خان کی بنیاد رکھی اور آج وہی پہچان ہے۔